بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں آج کا ہمارا ٹاپک ہے حجر اسود کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ۔ جب آپ کی عمر 35 سال ہوئی تو قریش نے اس وقت فیصلہ کیا کہ بیت اللہ کی تعمیر کی جائے۔ اس کی کچھ وجوہات تھیں۔ ایک تو یہ وجہ تھی کہ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانے سے ہی تعمیر کیا گیا تھا اور اس کی بلندی اس وقت 9 ہاتھ تھی اور اس پر چھت بھی نہ تھی، تو اس کا دروازہ بھی نہیں تھا، اور اس وجہ سے جو نا وہ چوروں نے فائدہ اٹھایا اور خزانہ چرا لیا۔ پھر اس کے بعد ایک طویل عرصہ گزرنے کی وجہ سے دیواریں جو ہے نا وہ پھٹ چکی تھیں، اور پھر یہ پرانی عمارت ہونے کی وجہ سے خستگی کا سامنا تھا۔ پھر اسی سال یہ ہوا کہ کیونکہ یہ بیت اللہ ایک وادی میں موجود ہے، تو اس وقت بارش بہت زیادہ ہوئی اور سیلاب کا رخ بھی بیت اللہ کی طرف تھا، تو اس کی وجہ سے بھی دیواروں کو کافی نقصان ہوا۔ تو قریش کے لوگوں نے مل کر فیصلہ کیا کہ اس کو تعمیر کیا جائے، اور وہ اس کو تعمیر کرنے کی اس کی حالت کی وجہ سے مجبور تھے۔ تو اس مرحلے پر فیصلہ یہ ہوا متفقہ طور پر کہ خانہ کعبہ کی تعمیر میں جو بھی مال خرچ کیا جائے گا وہ حلال مال ہوگا، وہ کسی قسم کے سود کا یا کسی رنڈی کھانے کا یا کسی بھی قسم کی جو ناحق مال ہے وہ استعمال نہیں کیا جائے گا۔ اس معاملے میں وہ بڑا خیال کرتے تھے۔ پھر یہ فیصلہ ہوا کہ پہلی عمارت کو گرایا جائے، تو پھر کسی کے اندر یہ جرأت نہیں ہوتی تھی کہ اس کو عمارت کو کون گرائے۔ پھر ان میں سے ایک جو نا وہ بندہ آگے بڑھا، مخزم قبیلے کا ولید بن مغیرہ، تو اس نے پہلی دیوار کو گرایا۔ پھر ان کا تھوڑا سا حوصلہ بڑھا تو انہوں نے اس کو گرایا، پھر اس کے پتھروں کو اکٹھا کیا، علیحدہ جو انہیں اس کے حصے کو تقسیم کیا گیا قریش کے اوپر، کیونکہ ہر کوئی چاہتا تھا کہ میں اس کی تعمیر میں حصہ لوں۔ اور پھر لوگوں نے پتھر اکٹھے کیے اپنے۔ پھر وہ ایک کاریگر روم سے آیا اور اس نے کی مدد سے انہوں نے تعمیر اس کی شروع کی۔ پھر یہ تعمیر کرتے ہوئے یہ 3 دیواریں تو اس کی بہت بلندی تک پہنچ گئیں جہاں تک پہنچنی تھی۔ بعد میں ان جو ایک دیوار تھی وہ تھوڑی سی نیچے رہی، تو اس وقت یہ ہوا کہ وہ ان کے پاس جو حلال مال تھا اس کی کمی ہو گئی۔ اور پھر یہ دروازہ بھی پھر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کو پھر اونچا کر کے بنایا سیلاب کی وجہ سے محفوظ رکھنے کے لیے بیت اللہ کو، اور پھر دروازہ بھی اونچا کر کے اس کو لگایا۔ پھر اس کے اندر 3 ستون لگائے اندر چھت ڈالنے کے لیے، پھر انہوں نے چھت ڈالی۔ پھر یہ ہوا کہ مکمل ہونے کے بعد اس کے جو حجر اسود ہے اس کو رکھنے کا معاملہ جب پیش آیا، تو ہر قبیلے کا سردار یا ہر قبیلہ یہ کہتا تھا کہ ہم حجر اسود کو رکھیں گے، مگر آپس میں لڑائی جھگڑا ہوا، کوئی اس پر رضامند نہیں تھا کہ کوئی ایک اس کو رکھے۔ تو یہ تقریباً 5-6 دن ان کی اس معاملے میں جھگڑا ہوتا رہا۔ معاملہ یہ تھا، یہاں تک بڑھ گیا کہ محسوس یہ ہوتا تھا کہ شاید بیت اللہ کے اندر ہی خون ریزی ہو جائے۔ پھر ان میں سے کسی ایک سردار نے مشورہ دیا کہ اس کو کل تک جو نا وہ ملتوی کرتے ہیں، اور جو بیت اللہ میں صبح سب سے پہلے داخل ہوگا تو پھر اس کے اوپر اس سے فیصلہ کروائیں گے، جو وہ فیصلہ کرے گا تو وہ اس کو قبول کیا جائے گا۔ تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا، یا اللہ کی طرف سے ایسی اللہ کی مشیت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے اس میں داخل ہوئے۔ تو جب لوگوں نے دیکھا کہ آپ اس میں داخل ہو رہے ہیں تو انہوں نے آپ کو اپنا فیصلہ کرنے کے لیے آپ کو بلایا، اور آپ سب اس پر رضامند تھے کہ یہ فیصلہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ ایک مضبوط چادر لے کر آئیں۔ وہ چادر لے کر آئے، اور پھر ان چادر کے اوپر پتھر کو رکھا گیا۔ پھر یہ فیصلہ کیا گیا کہ جتنے جو سردار ہیں، کہ جتنے قبیلے ہیں، یہ اس کو پکڑیں گے اور پھر اس کو اس کی جگہ پر حجر اسود کو اس کے مقام پر رکھ دیں گے۔ تو اس وجہ سے انہوں نے سب نے اس کو ایک کپڑے کے اندر اٹھایا اور پھر اس کو اپنی جگہ پر رکھ دیا حجر اسود کو۔ تو یہ ایک بہت بڑی جو خون ریز جنگ ہونے کا مسئلہ درپیش تھا، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فیصلے کی وجہ سے ٹل گیا۔ تو آپ کے فیصلے کو بہت پسند کیا گیا۔